بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زہد اور تقوی کی بیان میں جو حدیث نقل کی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں 3 صفات والے لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہ تینوں کی تینوں صفات ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے. پہلی صفت ہے العبد التقی، وہ بندہ جو پرہیزگار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، اسے محبت کرتا ہے. متقی کوئی بھی ہو سکتا ہے. شریعت اسلامیہ نے تقوی کے لیے صرف اور صرف شریعت کی پابندی کو رکھا ہے، چاہے وہ امیر ہو کہ غریب ہو، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، عرب کا آدمی ہو یا عجم کا آدمی ہو، جو بھی متقی پرہیزگار ہوتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں رنگ، نسل اور مال اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تقوی کے مقابلے میں. یہ پہلی صفت ہے تقوی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے. دوسرا الغنی، وہ جو بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب وہ شخص جس کے پاس جتنا مال ہے اس مال پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے اور اس مال کو صحیح جگہ خرچ کرے، لالچ اپنے نفس میں نہ پالتا ہو اور دوسروں کے مال کی طرف لالچ کے نگاہ سے نہ دیکھتا ہو اور اس کے اندر دنیا کی حرص نہ پائی جاتی ہو. اسی لیے جو اصحاب صفہ تھے، وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہی میں رہا کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جاہل ان لوگوں کو مالدار سمجھتے ہیں اغنیاء من التعفف، کیونکہ وہ اصحاب صفہ کسی بھی آدمی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. لا يسألون الناس الحافا، لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے مال مانگنے کے لیے، اصرار نہیں کرتے تھے. ان کی اس بے نیازی کی وجہ سے کہ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اسی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا اور لالچ اپنے نفس میں نہیں پالنا اور لوگوں کے پاس جو دنیاوی نعمتیں ہیں انہیں دیکھ کر حرص نہ ہو، یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں شریعت کے نزدیک مالداری دل کی مالداری ہے. دل کی مالداری اصل مالداری ہے. اگر انسان کا دل مالدار نہ ہو، بے نیاز نہ ہو، اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، تو آدمی مال آنے کے بعد بھی فقیر کی طرح ہوتا ہے. فقیر کے دل میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی مال جمع ہو جائے، اسی کی فکر میں وہ رہتا ہے. اب ایک آدمی جس کے پاس پہلے سے مال ہے، اس کا دل بھی وہی چاہتا ہے کہ کہیں سے مجھے مال حاصل ہو، تو پھر دونوں کے دل تو ایک جیسے ہو گئے. شریعت کہتے ہیں اصل مالداری انسان کے دل کی مالداری ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، اپنے طور پر پوری کوشش کرے حلال رزق کو حاصل کرنے کی، جو مل جاتا ہے اس پر رضامندی ہو. یہ دوسری صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز، وہ لوگ جو بے نیازی برتتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے. تیسری صفت ہے الخفی. الخفی کا مطلب وہ لوگ جو گمنام ہیں. اللہ تعالیٰ گمنام لوگوں کو پسند کرتا ہے، جن کی شہرت نہیں ہے، جو ہوتے ہیں تو لوگ انہیں نہیں جانتے اور جب وہ نہیں ہوتے تو کوئی انہیں یاد نہیں کرتا ہے. ایسے لوگوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے زیادہ گہرا ہے اور ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے، لوگوں کی اس کی خبر نہیں ہے اور وہ دکھاوا نہیں کرنا چاہتے، لوگوں کے سامنے مشہور نہیں ہونا چاہتے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ انگلیاں دکھا کر کے ان کی طرف اشارہ کریں. جب وہ مجلس میں آئیں تو انہیں مجلس کشادہ کر کے دی جائے، انہیں یہ پسند نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر و ثواب چاہتے ہیں. گمنام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تقوی کے بیان میں اسے بیان کیا ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے شہرت حاصل ہو، لوگ اسے پہچانیں، لوگ اسے سلام کریں اور لوگ اسے محفل میں جگہ دیں اور اس کی بات فوراً نافذ ہو جائے، سب کے سب اسے مان لیں. انسان کے دل میں پایا جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو گمنام ہے. اس وجہ سے انسان دنیا میں شہرت کا کبھی طالب نہ ہو. اسی لیے سلف کہتے ہیں جو شہرت چاہتا ہے وہ کبھی مخلص نہیں ہوتا. جو شہرت چاہتے ہیں ان کے اندر کبھی اخلاص نہیں ہوتا. اخلاص اور شہرت کی لالچ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اگر شہرت کی لالچ ہے تو اخلاص نہیں ہے، اخلاص اگر ہے تو وہ شہرت کی لالچ نہیں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے. اس حدیث کے ضمن میں علماء نے ذکر کیا اس اختلاف کو. افضل کیا ہے؟ لوگوں سے بہت زیادہ میل جول رکھنا افضل ہے
یا لوگوں سے تعلقات بہت زیادہ نہ ہوں، یہ بہتر ہے۔ اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ میل جول رکھتے ہیں لوگوں سے وہ زیادہ افضل ہیں اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنے والوں کو زیادہ اجر ملتا ہے۔ علماء کا دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں سے بہت زیادہ میل جول نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اختلاف ہے اس مسئلے میں۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے کہا چونکہ اللہ گمنام کو پسند کرتا ہے اس لیے بہت زیادہ میل جول لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ دوستیاں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے سبب انسان فتنے میں پڑتا ہے۔ صحیح قول کے مطابق، چونکہ ایک حدیث اس حوالے سے صحیح حدیث ہے کہ جو لوگوں کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے، مل کر کے رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے، لہٰذا میل ملاپ کے ساتھ رہنا یہ اچھا ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ نمبر ایک، اگر جس ماحول میں وہ رہتا ہے وہاں پر گناہ پنپتے ہیں، وہاں پر میل جول لوگوں سے کم رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ جہاں پر لوگ عام طور پر گناہوں میں جیتے ہیں وہاں جب میل جول کم رکھتا ہے تو وہ بہت سارے گناہوں سے، فسق و فجور سے، بہت سارے شر سے، اختلافات سے بچتا ہے جہاں ماحول ٹھیک نہ ہو۔ نمبر دو، جب فتنہ واقع ہوتا ہے، مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں واقع ہوتی ہیں، اس موقع پر آدمی کو کنارہ ہو جانا چاہیے۔ یہ جو حدیث روایت کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ حدیث کب روایت کی انہوں نے؟ صحیح مسلم کے اندر اس کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں میں جنگیں شروع ہو گئیں خوارج کے فتنے کے سبب، اس موقع پر ان کے بیٹے ان کے پاس آئے کہ آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے یہاں کام کر رہے ہیں، آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اس موقع پہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ گمنام لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ جب فتنہ واقع ہوتا ہے جس میں آدمی کو حق و باطل واضح نہیں ہوتا ہے، اس وقت آدمی کو سب سے کنارہ ہو جانا چاہیے، اور جب ماحول خراب ہو تب کنارہ ہو جانا چاہیے۔ اگر گناہ زیادہ ہیں تو کنارہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہتر یہ ہے کہ وہ میل ملاپ رکھے تاکہ لوگوں کی خیر خواہی ہو، نصیحت ہو، دعوت ہو، ان کی مدد ہو سکے ان اسباب کی وجہ سے۔ اسی لیے سلف میں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے تھے۔ بعض علماء ایسے تھے جو زیادہ لوگوں سے میل جول کو پسند نہیں کرتے تھے اور ضرورت کے بقدر ہی لوگوں سے بات چیت وہ کرتے تھے، اور علم اور عبادت کے علاوہ وہ عام طور پر لوگوں میں نظر نہیں آتے۔ مسجد کو، مدرسے کو اور اپنے گھر کو وہ لوگ لازم پکڑتے تھے۔ اس کے مقابلے میں بعض علماء ایسے تھے جو گھوم پھر کر کے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ میل جول زیادہ رکھتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا تاکہ ان تک حق پہنچ سکے۔ دونوں قسم کے علماء سلف میں پائے جاتے تھے۔ تو آدمی دیکھے اس کے لیے زیادہ، اس کے دین کے لیے کیا زیادہ فائدے کی چیز ہے، اس راستے کو اختیار کرے، اس میں انشاءاللہ خیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔